تو نمبر 1 پوائنٹ تو یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم جو بھی ہے، میں یہ نہیں منع نہیں کر رہا کہ نہیں دلوانی ہے، لیکن آنے والا سارا زمانہ، اگر مثال لیں کہ کوئی کسی طرح کی اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشحالی دی ہوئی ہے تو انسپیکٹر صاحب اس کی وجہ ایجوکیشن نہیں ہے، سکلز ہیں. گڈ لک یہ ہوئی کہ ایسے لوگ مل گئے جنہوں نے کہا کہ سکلز امپروو کر دو. اگر ہم صرف پی ایچ ڈی ایم فل تھیسس ہی کرتے رہتے، سکلز امپروو نہیں ہونی تھی. تو بچوں کو سکلز دیں، جب بھی سکلز دیں گے بچہ آپ کا زیادہ آگے جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، سر جی نہ چاہتے بچوں کے پہلے رول ماڈلز ماں باپ ہوتے ہیں. آپ کی ماضی کی زندگی جو بھی رہی ہے اس کو معذرت کر کے، معافی کر کے نئی زندگی میں کنورٹ کر لیں. سر جی ہمیں معافی مانگنے میں کبھی شرم نہیں آنی چاہیے، وہ بیگم سے ہی ہو. میں بڑی آپ کو کھلی بات کہہ رہا ہوں، اس کے بڑے دور رس نتائج نکلتے ہیں. بڑا بندہ وہ ہے جو ایگو ختم کر دیتا ہے. ہمارے تھے مادھو لال حسین کی بڑی اچھی شاعری ہے، ان کا ایک وہ شعر ہے، ہور نیواں ہو. جو ایگو والا بندہ ہے نا سر وہ رول جاتا ہے. اور ایگو والا بندہ اگر خدا نہ خواستہ ایگو کے ساتھ ازدواجی زندگی چلا رہا نا، وہ تو بالکل ہی گیا، کیونکہ ایگو گھر میں نہیں چل سکتی. سر آپ دنیا کے لیے انسپیکٹر ہو سکتے ہیں، دنیا کے لیے ڈی ایس پی ہو سکتے ہیں، دنیا کے لیے ٹرینر ہو سکتے ہیں، بچوں کے لیے ابا ہیں، بیگم کے لیے خامد ہے، بھائی کے لیے بھرا ہے. اگر آپ کی ایگو ہے، ایگو والا بندہ کبھی بھی یاد رکھیے امپریس نہیں کرتا. ہمبل بندہ امپریس کرتا، ہمبل بندہ ہمیشہ جگہ بنا لیتا. ہمبل بندے کے رستے، میں تو اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ زندگی کے دروازے ایسے سارے کھلے نہیں ملتے. کئی موری ہیں جن میں سے نیوا ہو کے گزرنا پڑتا ہے، کئی چھوٹے دروازے ہیں، کئی ایسے دروازے ہیں جس میں سے سر کوئی لیٹ کے گزرنا پڑتا ہے. اگر آپ امید کریں کہ زندگی کے سارے دروازوں میں سر وہ بندہ، میں کہتا ہوں ملک کا پرائم منسٹر ہو، سر یہ نہیں ہو سکتا. سارے دروازے بڑے ملیں، کہیں نہ کہیں آپ کو جھک کے گزرنا پڑتا ہے. تو اپنے بچوں کو خود رول ماڈل بن کے دکھائیں. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم سارے مڈ کیریئر سے تھوڑا سا اوپر، ہماری 45 سے 50 سال عمر ہے اس وقت میرا اندازہ. سر اس ایج میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ نا ٹرانسفارمیشن ایج ہوتی ہے. یہاں بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، یا بندہ پرانی ڈگر پہ چلتا رہتا ہے اور منہ کی کھاتا رہتا ہے. پھر اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ میڈیکلی کم از کم ہمیں 2 یا 3 بیماریاں ضرور لگتی ہیں. اس میں سے ایک جو ہے وہ ہارٹ کی ہے، بلڈ پریشر کی ہے، دوسری انگزائٹی لگ جاتی ہے، تیسری شوگر لگ جاتی ہے. یہ علامت ہے کہ جس اسٹریٹجی سے ہم چل رہے تھے اس کو ہم نے اپ گریڈ نہیں کیا. آج میڈیکل سائنس مان رہی ہے کہ اگر آپ کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے آپ جلدی بیمار ہوتے ہیں. آپ کا نظریہ ٹھیک نہیں، آپ کی باڈی کا امیون خراب ہو جاتا ہے. آپ کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کے کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکل ایشوز بننے لگ پڑتے ہیں، انگزائٹی آنے لگ پڑتی ہے. سو بچوں کے لیے رول ماڈل بنے اور اپنے گھر کی زندگی کو رینیو کریں. کیا جی؟ رینیو یور پرسنل لائف.